والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسالة بعده ولا كتاب بعد كتاب الله ولا دين بعد دينه ولا شريعة بعد شريعته ولا أمة بعد أمته ومن ادعى دعوى النبوة بعد محمد خاتم الأنبياء فهو مرتد كذاب دجال خارج عن دائرة الإسلام عند كتاب الله وسنة رسول الله وجمهور العلماء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء آدم وآخره محمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول من أدركني ويولد من بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا نبي بعدي ولا رسول بعدي. لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب ولكن لا نبي بعدي. يا علي أنت مني بمنزلة هارون ولكن لا نبي بعدي. أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. أنا آخر الأنبياء ومسجدي آخر مساجد الأنبياء. كنت خاتم النبيين وآدم لمنجدل بين الماء والتين. من بدل دينه فاقتلوه من ارتد فاقتلوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحمد أنا محمد أنا الحاشر أنا العاقب والعاقب لا نبي بعدي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. فرما گئے ہادی لا نبی بعدی. نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے. آمین کہو. سرے مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے. ڈراتا ہے مجھے دارو رسن سے کیوں ارے نادا. نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے. جو فتنہ ملت بیضا کی بنیادوں سے ٹکرائے میرے نزدیک اس کا سر کچلنا عین ایمان ہے. جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دیں گے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال لو توقع محمد کی غلامی کا. پھر غیرت اسلاف کو دنیا میں جگا دو پھر قوت ایمان سے باطل کو جھکا دو. جب تک کہ دہن میں زباں سینے میں دل ہے ہم حق بات کا ہر وقت جو اظہار کریں گے ممبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے. جب تک کہ دہن میں زباں سینے میں دل ہے کاذب کی نبوت کا ہم انکار کریں گے. پھر غیرت اسلاف کو دنیا میں جگا دو پھر قوت ایمان سے باطل کو جھکا دو. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے. جب خوف خدا ہو دل میں یہ کسرا و کیسر کچھ بھی نہیں. یہ عظمت باطل دھوکہ ہے یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں. مٹی کے کھلونے ہیں سارے وہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں. اسلام اگر منظور نہیں قرآن اگر دستور نہیں پھر افسوس ہے اس آزادی پر یہ ملک یہ لشکر کچھ بھی نہیں. ہر شخص سے کہہ دو پیش کرے اخلاص مروت کی دولت. کردار سے قومیں بنتی ہیں افکار کے چکر کچھ بھی نہیں. مائل مدحت محمدن بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی. درود شریف پڑھ. حاضرین کرام جلسے کا شباب تو لٹ گیا کہ جلسہ چوک میں کھلے بندو برسر بازار ہونا تھا اور میں بڑے اہم پروگرام چھوڑ کر اپنے بھائی ندیم صاحب کے مشورے پر اور یہاں کی جماعت کے تقاضے پر سمندری ضلع فیصل آباد رات ختم کانفرنس تھی. کل رات حویلی لکھا باہل نگر. چونکہ میری جماعت مجلس تحفظ حقوق اہل سنت مجلس عمل کی رکن ہے. میں اور شاہ صاحب دونوں مجلس عمل میں اپنا عملی مظاہرہ دکھا رہے ہیں. آج شاہ صاحب کراچی بول رہے ہیں اور میں پشاور میں
یعنی سندھ سے سرحد تک ہماری جماعت ختم نبوت کا جھنڈا لہرا رہی ہے۔ یہ میرے نائب صدر ہیں اور میرے مجلس شورا کے اہم رکن۔ اس سے پہلے جو دلاور پشاور میں بول رہے تھے وہ بھی میری جماعت کے سپاہ فاروق کے سپاہ سالار ہیں۔ ہم نے پوری جماعت کو وقف کر دیا ہے کہ وہ گلی گلی نگر نگر کوچا کوچا گھر گھر پیغمبر کے غلام بن کر محمد کا اسلام پہنچائیں، ختم نبوت کا پیغام پہنچائیں۔ وہی درد لے کر میں آیا۔ افسوس ہے کہ اتنا بڑا اعلان بارش میں چند حضرات تشریف لائے۔ رات بھی ایک عظیم اجتماع تھا اور 12 کو پچھلے دنوں تو ہم نے وہاں فیصل آباد میں جلسہ کیا، تقریباً اس کو 9 اپریل کو تقریباً 2 لاکھ رضاکار، کملی والے کے تابع دار، ختم نبوت کے جانثار، برسرے بازار، جنت کے حقدار للکار کر اپنے محمد سے پیار بتا رہے تھے۔ رات کے 2 بجے تک جلسہ رہا اور حضور انور کے ختم نبوت کا پرچم لہرایا گیا۔ یہ صدیق اکبر سے یہ مسئلہ شروع ہوا۔ 53 میں گولیوں کی بچھاڑ میں اس مسئلے کو ہم نے تحریر کیا اور سن 73 میں ہم نے آئینی شکل اس کو دلائی۔ 74 میں مولانا بندوری مجلس عمل کے صدر بن کر پورے گلی کوچے پاکستان کا دورہ فرمایا اور سن 74 میں مفتی محمود مرحوم نے اس مسئلے کو اسمبلی تک پہنچایا، حتیٰ کہ 70 ملکوں نے اس کی تائید کی۔ اللہ کے فضل سے آج پھر 84 میں وہی جھنڈا لہرا کر مولانا خان محمد میدان میں آئے۔ انشاءاللہ یہ قوم اس وقت تک خاموشی سے نہیں بیٹھے گی جب تک محمد کے تاج تخت کی حفاظت نہیں کرے گی۔ یہ امت بھی محمد کی ہے، نبوت بھی محمد کی، اور یہ ملک مسلمانوں کا ہے۔ کہو یہ ملک جو نبوت تبدیل کر دیں وہ مسلمان ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو ابھی کوئی کرنل کوئی بریگیڈیئر کھڑا ہو کر کہے کہ صدر ضیاء میں ہوں، میں صدر کو نہیں مانتا، وہ حکومت کا غدار ہے، اس کی سزا وہ گولی ہے۔ جو نیا نبی بن کر اٹھے وہ نبوت کا غدار ہے، اس کی سزا بھی گولی ہے۔ کہو اس کی سزا بھی۔ یہ فیصلہ حضور نے فرمایا، صدیق نے عمل کر کے دکھایا۔ یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ اب قیامت تک خدا کی خدائی رہے گی، محمد کی مصطفیٰ رہے گی۔ جہاں تک آپ کے بھائی عبد الشکور کا مطالعہ ہے، 100 قرآن کی آیات، 200 نبوی ارشادات، 500 بزرگوں کے فرمودات بتا رہے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا۔ اللہ عرش پر اللہ رہے گا، فرش پر رسول اللہ رہیں گے۔ اللہ ہمیں اس عقیدے پر پابند فرمائے۔ یہاں ملک میں عجیب حال ہے، ایک جعلی سپاہی تو نہیں بن سکتا۔ اگر ایک پولیس والا باہر مجھے رکشے کو روکے، پتہ چلے کہ یہ پولیس والا نہیں، اس نے ٹوپی بھی نکلی، وردی بھی نکلی، یہاں پٹا بھی نکلی، اس کو فوری پکڑا جائے گا، اس کے نمبر چیک کیے جائیں گے۔ اگر حکومت سے اس کو اجازت نہیں تو جیل میں ڈالا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں آئین کے تحت جب جعلی سپاہی نہیں چل سکتا تو اسلامی آئین کے تحت ایک جعلی نبی بھی نہیں چل سکتا۔ کون سے کو نہیں چل سکتا؟ ہم مصطفیٰ کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور یہ لوگ جن کے خلاف ہم اٹھے ہوئے ہیں، قادیانی، احمدی، مرزائی نہیں، مرض آئی، دعا کرو خدا اس مرض سے تمہیں بچائے۔ جو بیان ظفر اللہ نے دیا، وہی دولتانے نے دیا، وہی شوکت نے دیا، شوکت حیات۔ میں حیران ہوں کہ آپس میں کیا لنک ہے۔ اور سب سے پہلے مجرم وہ ہیں اس ملک کے جنہوں نے ظفر اللہ کو وزیر خارجہ بنایا، اور جس کے لیے اور یقیناً ان کی نجات نہیں ہوگی۔ کہو ان کی نجات۔ یہ نظریاتی ملک ہے اور وہ اب تک بوڑھوں اور بچوں کے نعرے یاد آ رہے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ۔ اس ملک میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس ملک میں یہ نظریاتی ملک ہے، یہ محمد کے کلمے پر ملک بنا ہے۔ یہاں شریعت بھی محمد کی رہے گی، امت بھی خاتم النبیین کی رہے گی، خدا کی قسم یہاں کلمہ بھی مصطفیٰ کا رہے گا۔ کہو کس کا رہے گا؟ یہ تو ایک انگریزی نبی تھا، وہ گین گئی، وہ باپ گیا، اس کو بھی روانہ وہاں کرو۔ انگریز نے بھیجا تھا نقشہ، اب جہاں انگریز پہنچا ان کو وہاں پہنچاؤ۔ یا یہ قادیان سے آئے، قادیان ہندوستان میں ہے، پاکستان میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں،
جہاں ان کا باپ پڑا ہے یہ ذریت بھی وہاں جائے گی. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ارے سنیے اور کھل کر سنیے ان کا کلمہ اپنا. اور ہم نے حکومت سے یہی مطالبہ کیا کیونکہ ہم فساد نہیں چاہتے. حالانکہ کئی لاکھ ہمارے دین پور کے مرید ہیں, کئی لاکھ کندیاں کے. کل پیر ٹیبل بھی میدان میں آ رہا ہے. تمام جماعتیں اس وقت شیعہ, اہل حدیث, بریلوی, علماء دیوبند اس مسئلے پر متفق ہو گئے ہیں کہ خدا کے بعد خدائی کسی کے نہیں, محمد کے بعد مصطفیٰ کسی کے نہیں. کہو یہ عقیدہ ہے, زور سے کہو یہ عقیدہ ہے. اس کا مظاہرہ ہم کر چکے ہیں. مجلس عمل میں سب ممبران یہی حلف وفاداری اٹھا چکے ہیں. اب یہ قافلہ رواں دواں ہے. اب یہ چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک کہ پاکستان کو پاکستان نہیں بنائے گا. پاکستان تب پاکستان بنے گا جب مرتدوں سے پاک ہوگا. کہو جب مرتدوں سے. ہم اپنے پیغمبر کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. مسلمان میں کہتا ہوں حلالی بیٹا اپنی باپ کی توہین برداشت نہیں کر سکتا اور صحیح امت اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتی. بھائی کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا قادیانی کی کتابوں میں ہے, اس کی خبر نہیں کتنی کتابیں ہیں, اور ہمارے آئین میں ہے ان کے لٹریچر پر پابندی ہو. کون کے لٹریچر پر پابندی ہے؟ اسی طرح الفضل, ان کے رسائل اور وہ کتابیں موجود ہیں جس میں توہین ہے, خدا کی بھی توہین ہے. کہتا میں عورت بن گیا, خدا مرد بن گیا, خدا میرے ساتھ سو گیا, کچھ ہو گیا, مجھے حمل ہو گیا, میں پیچھے سے نکل پڑا. ایسی بکواس. یہ کوئی نبی؟ یہ تو ایک مڈل فیل تھا, ایک بڑا چالاک عیار. اور مولانا جلندری نے مجھے وہ دستاویز دکھائے, اللہ ان کی قبروں پر رحمت برسائے. انہوں نے اس میدان میں جو محنت کی, خدا لال حسین اختر, محمد علی جلندری, قاضی احسان, ابوالحسنات, وہ کفایت اللہ, سب کو خدا تعالی ختم نبوت کے صدقے رحمت فرمائے. یہ مسئلہ آج سے نہیں. صدیق نے جو فیصلہ کیا, پچھلے دنوں صدر صاحب نے امریکہ میں بیان دیا تھا, کہا تھا کہ اس ملک میں نظام خلافت راشدہ ہوگا. خلافت راشدہ میں پہلا خلیفہ راشد صدیق ہے, اس کا پہلا فیصلہ قتل مرتد ہے. ٹھیک ہے یہ نہیں ہے؟ صدیق نے 1400 قاری شہید کرائے, 2800 صحابہ شہید کرائے, اور کہا اگر میری داڑھی سے پکڑ کر نوچو, اگر مجھے خلافت سے دستبردار ہونا پڑے, اگر مجھے مدینہ چھوڑنا پڑے, اگر میرے گھر کو آگ لگا دیں برداشت کروں گا, محمد کی کرسی پر کسی جھوٹے کو نہیں بیٹھنے دوں. اور یہ فیصلہ صدیقی ہے. کہ یہ فیصلہ ہمیں آرڈر مل رہا ہے, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. صدر ضیاء صاحب آپ چند دن کے مہمان ہیں, چلے جائیں گے. اور کئی صدر آئے چلے گئے. صدر رہے نہ رہے, پیغمبر رہے گا. کو پیغمبر. ہم ضیاء صاحب کو اتنا کہتے ہیں کہ آپ سوچ لیں کس فہرست میں رہنا چاہتے ہیں, قادیانی جماعت میں آنا چاہتے ہیں یا محمدی جماعت میں آنا چاہتے ہیں. اللہ اس کو محمدی غلام بنائے. امریکہ سے مت ڈرو, روس امریکہ کیا کرے گا؟ ہمارا رزاق امریکہ نہیں, ہمارا رزاق محمد کا خدا ہے. ہماری سپر پاور امریکہ نہیں, ہماری سپر پاور محمد کا خدا ہے. زور سے کو کون ہے؟ گندم نہ آیا, اسلحہ نہ آیا, کوئی ڈر نہیں. ہم امریکہ سے تعلق توڑ سکتے ہیں پر محمد کا تعلق نہیں چھوڑ سکتے. ہمیں سب سے زیادہ حضور پیارے ہیں. کہو کون پیارے ہیں؟ تو یہ تو مخبوط الحواس ہے. غلام احمد اس کے رسالے آپ دیکھیں, اور نام غلام ہے اور دعوت سرداری کا, اس سے زیادہ مخبوط الحواس کیا ہوگا؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ تمام ان کے لٹریچر کو آگ لگائی جائے اور ان کی تبلیغ پر پابندی کی جائے. تمام کلیدی عہدوں سے کوئی سپاہی اپنے کسی مرتد کرنل کو, کسی بریگیڈیئر کو, کوئی مسلمان محمد کا غلام. الرحمان جو صدر صاحب نے خود منتخب کیا, اس نے آئین میں مشاورتی کونسل کا اس نے فیصلہ لکھا, آئین بنایا پاکستان میں کہ یہ حضور کے پاس جو اور نبی کا اقرار کریں وہ مرتد ہے, اور مرتد کی سزا قتل ہے. اور مرتد کی سزا, یہ مشاورتی کونسل کا فیصلہ ہے. اس پر عمل ہونا چاہیے یا نہیں؟ آئین کے تم دھجیاں اڑا رہے ہو, ہم آئین کے تحت بات کرتے ہیں. اس کے مشاورتی کونسل کا فیصلہ ہے, بھائی جاگ رہے ہو, کہ ایک تو وہ مرتد ہیں اور مرتد کی سزا قتل ہے, اور مرتد کی سزا, اور ان کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں دی جائے. انہوں نے سفارش کی ہے, چونکہ قادیانی نے یہاں تک جسارت کی ہے
وہ کہتے ہیں میری بیوی ام المومنین ہے. کیا محمد کی بیوی کے بعد کوئی ام المومنین بن سکتی ہے؟ اس کا معنی اس کو نبی مانا گیا. وہ کہتا ہے میری جو خاندان ہے پوتے پر پوتے وہ اہل بیت ہیں. کیا یہ بشیر مرزا اور یہ ناصر وغیرہ یہ اہل بیت ہیں؟ یہ حضور انور کے اصطلاح کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ ایک صدر کی توہین کرو، آج صدر صاحب کی بیگم کے متعلق کچھ کہو، قانون میں حرکت میں آ جاتا ہے. اور یہ غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ محمد عربی پنیر کھاتے تھے، اس میں سور کی چربی ہوتی تھی. یہ رسول اللہ کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں سارا ملک قربان ہو جائے پر محمد کی توہین برداشت نہیں ہوگی. مسلمان سب کچھ دے سکتا ہے، نبی کا دامن نہیں دے سکتا. یہ کوئی سیاسی پراپیگنڈا نہیں، نہ ہمیں کرسی کی ضرورت ہے، ہمیں یہی چٹائی کافی ہے. لاکھوں صدارتوں سے محمد کے ممبر کی شان زیادہ ہے. صبح صدر ہے، شام کو نہیں ہے. ہم جب سے نبی کے ممبر پر کھڑے ہیں اڑے ہیں، آپ پڑے ہیں. ہم اس الحمدللہ ہم یہ جو محراب میں مسجد میں قال اللہ قال رسول کا پیغام دے رہے ہیں، لاکھوں صدارتوں سے یہ مقام اعلیٰ ہے جب ممبر پر کھڑے ہو کر ہم اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، محمد کا فرمان پڑھتے ہیں. یہ شان زیادہ ہے، کہو یہ شان زیادہ ہے. تو مشاورتی کونسل نے کہا یہ انہوں نے آئین بنایا اور تم نے خود بنائی ہے. اس نے کہا ہے کہ آج کے بعد کسی کو یہ جرت یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ اپنی بیوی کے نام ام المومنین رکھے. قادیانی کہتا ہے جو میرا چہرہ دیکھے وہ صحابی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا پہلا خلیفہ نور الدین ابو بکر ہے، دوسرا خلیفہ بشیر عمر ہے، تیسرا ناصر جو ہے وہ عثمان ہے، یہ اب جو ہے طاہر یہ علی ہے. یہ حضرت علی کے مقام کو مل سکتا ہے؟ یہ صحیح خلیفہ ہے؟ اسلم قریشی کے بارے میں ہم نے کہا بڑے پیار سے کہ 3 چیزوں کا ذمہ داری حکومت کی ہے. کہو 3 کام کی ذمہ داری ملک و ملت کی جان کی حفاظت کون کرے؟ زور سے بولو. ملک و ملت کی عزت کی حفاظت کا ذمہ دار کون ہے؟ اپنی ملک و ملت اپنی قوم کی عزت اور اس کے مال اس کے جان عزت کا محافظ حکومت ہوتی ہے. کہو کون ہوتی ہے؟ اس ملک میں غریب کی عزت محفوظ ہے، جان محفوظ ہے، مال محفوظ ہے. چند قلعے میں دوسرے کے چوریاں ہوئی یا شہناز وغیرہ کے کیس ہوئے، ان کے قاتل مل گئے، اسلم کا قاتل نہیں ملتا. ہمارے مطالبہ ہے یا اسلم کا قاتل تلاش کرو یا خود اسلم کو تلاش کرو. اگر آپ کمزور ہیں تو ہٹ جائیں، ہمیں اجازت دے دو، ہم ہفتے سے پہلے اسلم بھی تلاش کر لیں گے، اسلم کا قاتل بھی تلاش کر لیں گے. تلاش کر چکے ہیں. اور ہم میں سیال کوٹ میں بھی تقریر کر کے آیا، وہاں انظر قاسمی میری جماعت کا وہاں صدر ہے، اس کو صدر بنایا ہوا ہے. وہ ایک رپورٹ بھی انہوں نے شائع کی ہے. رات بھی اسلم قریشی کا بیٹا میرے ساتھ تھا، 12 سال کا ہے سہیب، اس کو بھی اغوا کی کوشش کی گئی ہے مرزائیوں نے. ایک سفر نامی گرفتار بھی ہوا ہے مگر اس کو کسی اور مقدمے میں ملوث کیا گیا. اور ہم کہتے ہیں جس طرح احمد رضا قصوری کے قتل میں بھٹو پھانسی چڑھ سکتا ہے، اسلم قریشی کے قتل میں مرزا طاہر کو بھی پھانسی دی جائے. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے صدر صاحب کہتے ہیں کل طاہر کو لاہور کے لال کے قلعے شاہی میں پکڑوائیں، 2 جوتے لگائیں، اگر اسلم کا قاتل نہ ملے تو مجھے پھانسی چڑھائیں. انشاءاللہ اسلم قریشی کا قتل مرزائیوں کے پاس ہے. کہو کس کے پاس ہے؟ حالات وہاں سارے میں سیالکوٹ ہوا آیا ہوں. اس کا معنی ہے کہ عزت اور جان بھی محافظ نہیں، یہ ذمہ داری ہے. تو بہرحال آپ کو بھی ہم یہ سمجھانے آئے ہیں کہ یہ تحریک اب یہ تحریک ہے، یہ کوئی فساد نہیں. ہم حالانکہ ربا اتنا شعر ہے، صرف سارے پاکستانی باہر سے نعرہ لگائیں تو ان کا ہارٹ فیل ہو جائے. پچھلے بار جب میں نے اسلام آباد میں تقریر کی مولانا خان محمد کی صدارت میں تو میں گرجا، میں نے کہا اگر وہ اسلام آبادی ہو اگر نعرہ لگاؤ تو سب نے نعرہ لگایا ختم نبوت. میرا آج یہ بھی موتی لے لو، میرا نبی بھی زندہ ہے، محمد کی نبوت بھی زندہ. کہو میرا نبی بھی زندہ ہے، نبوت بھی، پیغمبر کا تاج و تخت بھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بھی. ہمیں خطرہ نہیں. میرے محمد کا محافظ کون ہے؟ جو بھی جس نے بھی دعویٰ جھوٹا کیا نبوت کا، سب کتے کی موت مرے. اللہ نے خود محمد کی عزت کی حفاظت کی. قادیانی جہاں مرا ہے مکان میں دیکھا ہے، لاہور بران رکھ روڈ وہاں ہے مکان، چٹی خانے میں گیا تو ناک سے بھی پیخانہ، منہ سے بھی پیخانہ. یاد رکھو نبوت بہت بڑا اعلیٰ مقام ہے،
یہ تمام زہاد عباد سجاد اقتاب اغیاث ابدال اخیار یہ تمام محقق مدقق مفسر معلم یا اولیاء نجباء اسقیاء اتقیاء حافظ حاجی عالم یہ صحابی یہ سب نبی کی جوتیوں میں تیار ہوتے ہیں. سب سے اعلیٰ درجہ نبوت کا ہوتا ہے. کہو سب سے اعلیٰ درجہ. تو میں آج کھل کر کہتا ہوں پشاور تلاور بہادر میرے نبی پر صرف نبوت ختم نہیں، میرے محمد پر حسن صورت ختم ہے، حسن سیرت ختم ہے، لیاقت صداقت ختم ہے، ریاضت عبادت ختم ہے، شرافت امانت ختم ہے، رحمت برکت ختم ہے، میرے نبی پر درجت ختم ہے، میرے نبی پر دو جہان کی رحمت ختم ہے. سب کہو سبحان اللہ. میں آج پوچھتا ہوں، کہتے ہیں قادیانی کو نبی مان لو، وہ تو مخبوط الحواس ہے. کبھی کہتا ہے میں ماتی ہوں، کبھی کہتا ہے میں ماتی ہوں، کبھی کہتا ہے میں رام چندر ہوں، کبھی کہتا ہے میں کرشن ہوں، کبھی کہتا ہے میں کنیا لال ہوں، کبھی کہتا ہے میں نے مسیح زمان منم کریم خدا، عیسیٰ بھی میں ہوں، موسیٰ بھی میں ہوں، محمد بھی میں ہوں، احمد بھی میں ہوں. پھر ایک بات بڑی سچی کہی قادیانی نے، میں ان کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں کہ اس کو نبی مانتے ہو بدھو کو. کہتا ہے نہ کر میں خاکی ہوں نہ آدم ذات ہوں پیارے، میں کیڑا بھی نہیں میں بندے دا پتری ہوں. یہ اس کا اپنا شعر ہے. نہ کر میں خاکی ہوں نہ آدم ذات ہوں پیارے، ہوں بشر کی جائے نفرت، سب سے جو گندی چیز ہے اب کیا بتاؤں وہی میں. نبی ایسا نہیں ہوتا، نبی پاک ہوتا ہے. کہو نبی. تو عزیزان مکرم آج سن لو دین پوری سے، کوئی غیور بیٹا دوسرا اپنے باپ کے سوا باپ برداشت نہیں کرتا، غیور امت بھی محمد کے سوا کوئی نبی برداشت نہیں کرے. کوئی غیور عورت اس کو کوئی آ کر کہ میں تیرا خامند ہوں تو وہ غیور اپنی جان دے دی کہ کہہ دی کتا نکل، تو کیسے بے پردہ اندر آیا بغیر پردے کے، اور تو اس طرح دعویٰ کر رہا ہے. غیور عورت اپنے خامند کے سوا کسی کو خامند برداشت نہیں کرتی، غیور امت اپنے محمد کے سوا کسی کو نبی برداشت نہیں کرتی. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ جو آدمی کسی اور کو نبی مانتا ہے وہ قرآن کے 100 آیت کا منکر ہے. قرآن کا منکر مسلمان ہے یا کافر ہے؟ نبی کے فرمان کا منکر مسلمان ہے یا کافر ہے؟ میرے نبی کی امت کا نام مسلمان ہے. ہم کہتے ہیں کہ شناختی کارڈ میں یہ بھی ہمارا مطالبہ ہے، کہو یہ بھی ہمارا شناختی کارڈ ہوں یا ان کے اور کوئی کاغذات ہوں پاسپورٹ، اس میں بھی ان کو احمدی لکھا جائے. کیا لکھا جائے؟ یا قادیان کیا لکھا جائے؟ مسلمان نہیں لکھا، مرزائی لکھا جائے. کیونکہ مسلمان وہ ہے جو محمد کو آخر زمان نبی مانے، جو نبی کی نبوت سے پھر جائے، حضور کا دامن چھوڑ دے، وہ مسلمان نہیں. کہو وہ دجال ہے، کذاب ہے، مرتد ہے. اور یہ سزا میں نہیں تجویز کر رہا، یہ محمد کا آئین ہے. من ارتد فاقتلوہ، جو میرا کلمہ چھوڑ کر کلمہ پڑھ کر چھوڑ دے اس کی سزا قتل ہے. اس کی سزا. حضرت ابوبکر نے اس پر عمل کیا، آج بھی عمل ہوگا تب ملک میں امن ہوگا. یہ انگریز کے خود کاشتہ پودا ہیں، اور حقیقت میں اسرائیل اور مرزائیل کا تعلق ہے. ادھر عرب میں اسرائیل مصیبت ہے، یہاں مرزائیل مصیبت ہے. خدا عرب کو توفیق دے کہ فلسطین کو مرزائیل اسرائیل سے پاک کریں. خدا ہمیں بھی توفیق دے گا کہ اپنے ملک کو مرزائیل سے پاک کریں انشاءاللہ. تو عزیزان مکرم دلائل دوں. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توجہ کیجیے غور سے سنیے حنفی لوگوں. ابو حنیفہ فرماتے ہیں ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرے، ایک آدمی پوچھے تیرے پاس دلیل، ابو حنیفہ فرماتے ہیں دلیل پوچھنے والا بھی کافر. کہو دلیل پوچھنے والا بھی. عزیزان مکرم پشاور کے بہادر دوستو، اتنا سورج آسمان پر نہیں چمک رہا آسمان سے جتنا محمد کی نبوت چمک رہی ہے. مولانا قاسم نانوتوی جو ہمارے بزرگ ہیں وہ فرماتے اگر چاند میں، ستاروں میں، جزیرے میں، آسمان میں کہیں کوئی مخلوق بستی ہے اس کو بھی نبوت محمد مصطفیٰ کی ماننی پڑے گی. کہو کس کی ماننی پڑے گی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیسے مرزائی بن گئے؟ دماغ خراب ہوا؟ اگر کوئی مرنے کے وقت کہے لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ نہ پڑھے اور مر جائے، جو احمد رسول اللہ کلمہ پڑھ رہا ہے اس کا خاتمہ بالخیر ہے یا مردار ہے؟ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ خاتمہ صحیح ہے یا برباد ہے؟ سن کے جائیے ذرا دلائل مجھ سے. اور قیامت کے دن میں پوچھتا ہوں جب قبر سے ہم اٹھیں گے تو سایہ محمد کے جھنڈے کا ملے گا یا کسی اور نبی کے پاس بھی جھنڈا ہوگا؟ لواء الحمد کس کے پاس ہوگا؟ بولو بولو میرے پشاوریوں. جب پیاس ہوگی آدم سے لے کر عیسیٰ تک ساری امت پیالے لے کر کس کے حوض کوثر پر آئیں گے؟ پھر مجھے جواب دو. جب امت گناہگار جہنم میں ہوگی کون وفادار ہوگا؟ کس کو امت سے پیار ہوگا؟
کون ہوگا رو رو کے کہے گا یا رب امتی، امت بکری کو چھڑا کر جنت میں کون پہنچائے گا؟ تو یہ قادیانی کیا کرے گا؟ یا آ کر گھنٹیاں بجائے گا یا بیڑا کھائے گا، پکوڑے کھائے گا، کیا کرے گا؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں، ضرورت کو اس کی امت بھی محمد کی۔ حضور فرماتے بوستوانا وسات کا ہاتھ ہیں، جس طرح 2 انگلیاں ساتھ ہیں میرے بعد قیامت آ سکتی ہے، کوئی نبوت نہیں آ سکتی۔ کہو کوئی نبوت۔ سن لو محبوب کا فرمان، ساری دنیا قادیانی جھوٹا، کہو قادیانی جھوٹا، میرا نبی سچا، کہو میرا نبی سچا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ یہ لکھ لو، یہ حدیثیں، اس کو شائع کر کے دکانوں پہ لگاؤ تاکہ آنے والا پڑھے، تم بھی اپنا عقیدہ پکا کرو۔ میرے دل پر نے سرور نے شافی معاشر نے فرمایا الا ان رسالت والنبوت قد انقطعت، رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، فلا نبی بعدی ولا رسول بعدی، نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول، نبوت بھی میری ہوگی، رسالت بھی میری ہوگی۔ سب کہو سبحان اللہ۔ مسلمان وہ ہے جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے، کہو جو۔ میں ایک علمی بات کرتا ہوں، تم کہتے ہو قادیانی کو کافر کیوں کہتے ہو؟ میں پوچھتا ہوں اگر کوئی شخص موسیٰ علیہ السلام کا آج کلمہ پڑھے، مسلمان ہے یا کافر ہے؟ زور سے بولو۔ اگر کوئی محمد کا کلمہ چھوڑ کر حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور انجیل کو کہے میں پڑھوں گا، قرآن چھوڑ دے، یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ جس کو نبوت مل چکی ہے، جب اس کا دین نہیں چل سکتا، کسی اور کا کیسے چل سکتا ہے؟ اور سنیے حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، مگر وہ اپنا کلمہ، اپنا دین، اپنی شریعت، اپنی کتاب چھوڑ دیں گے۔ کلمہ بھی مدنی کا، اسلام بھی مدنی کا، نماز بھی محمد کی۔ جس کو نبوت مل چکی ہے وہ بھی محمد کا غلام بن کے آئے گا، اپنی نبوت کا پرچار ختم کر دے گا۔ جس کو نبوت مل چکی ہے اس کی نبوت نہیں چل سکتی، نئی نبوت چل سکتی ہے؟ زور سے بولو، کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ تم کہو گے یہ تو اپنے آپ کو نبی نہیں کہتا، کہتا ہے، زور سے کو کیا کہتا ہے؟ محمد رسول اللہ میں ہوں، کہتا ہے سچا ہے وہ خدا جس نے قادیان میں مجھے نبی بنا کر بھیجا، کہتا ہے محمد پھر اتر رہا ہے ہم میں، پہلے سے بڑھ کر اپنی شان میں، میں محمد بن کے آیا ہوں، پہلے نبی کا شان کم تھا، میں اس سے بھی بڑھ گیا۔ صدر ضیاء صاحب ذرا آئیے، یہ الفاظ میں دکھاؤں گا دور زمین میں، محمد پھر اتر رہا ہے ہم میں، پہلے سے بڑھ کر اپنی شان میں، محمد جس نے دیکھنا ہو اکمل غلام احمد کو دیکھو قادیاں میں، جس نے صحیح محمد دیکھنا ہو میں قادیان میں محمد ہوں۔ یہ حضور کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ قادیانی کہتا ہے کہ میرے 6 لاکھ معجزے ہیں، محمد کے 6000 تھے، میں معجزوں میں بھی محمد سے بڑھ گیا۔ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ سچ ہے یا بکواس ہے؟ یہ چیزیں برداشت نہیں ہوں گی۔ ایک اپنی کتاب میں لکھتا ہے نا حقیقت میں کہ میں مغرب کے بعد سو رہا ہوں، جاگ رہا ہوں، 5 نورانی شکلیں میرے سامنے آ گئی، میرے ارد گرد کھڑی ہو گئی۔ ایک کہنے لگا میں محمد ہوں، دوسرا کہنے لگا میں علی ہوں، تیسرا کہنے لگا میں حسن ہوں، چوتھا کہنے لگا میں حسین ہوں۔ ایک عورت شہزادی بڑی خوبصورت تھی، اس نے جلدی سے میرے قریب بیٹھ گئی بلا پردہ، اس نے میرا سر اٹھا کے اپنی ران پہ رکھ لیا۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگی میں فاطمہ بنت محمد ہوں۔ یہ قابل برداشت ہے؟ بولو نا، کیا مصطفیٰ کی فاطمہ اس کی سر کو اپنی ران پہ رکھ سکتی ہے؟ یہ بطول بنت رسول کی توہین ہے، بے پردگی ہے، بولو نا۔ ایسی کتابوں کو آگ لگانا چاہیے یا نہیں؟ اور ایسے لکھنے والے کی سزا کیا ہو؟ زور سے بولو۔ یہ قوم فیصلہ کرے، اور تمہارے آئین میں ہے، کہاں پاکستان کا آئین ہے، مصطفیٰ کی توہین کرنے والا مسلمان نہیں ہے، کہو مسلمان۔ بھئی ہم یہی کہتے ہیں، اب وہ زیادہ تیزہ لے رہے، ڈاکٹر عبدالسلام کو جو نوبل پرائز دیا گیا ہے، یہ تمغہ یہ بھی واپس لیا جائے۔ ہم کسی مرتد کو یہ اعزاز برداشت نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ یہ واپس ہونا چاہیے یا نہیں؟ ظفر اللہ جو بیانات دے رہا امریکہ میں، اس کا ایکشن لیا جائے یا نہیں؟ اور طاہر خوشخبری دے رہا ہے کہ عنقریب پورے ملک میں مرزائیت ہوگی، اس کی کیسٹ بھی چل رہی ہے۔ ابھی ایک کتاب ایک حرف ناسیانہ لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ غلام قادیانی کی بیوی واقعی ام المومنین ہے، اس کی اولاد جو ہے وہ اہل بیت ہے، ہو سکتی ہے، اور ہم اس کو مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ ایسی کتاب کو ضبط کرنا چاہیے یا نہیں؟ یہ حضور انور اہل بیت، مصطفیٰ کریم کی بیوی، نبی کے صحابہ، حضور کے دینی اصطلاحات کی توہین ہے یا نہیں؟ ہم یہی کہتے ہیں